आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। आज का जो एपिसोड है इसके अंदर जो चिश्तिया कादरिया सिलसिले की जो बुजुर्गान दीन हज़रत नियाज़ बेनियाज़ रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ, जिनकी कि यहाँ जो उसी खानका के जो यहाँ खलीफा हैं महबूबुर रहमान साहब नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका छठा उर्स 27 तारीख को जुलाई को जो 3 दिन का शुरू होगा, उसके लिए जो यहाँ के जो गद्दीनशीन हैं डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब नियाज़ी, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख करके और अपने जो महबूबुर रहमान साहब उनके वालिद साहब हैं और उनका जो उर्स है उसके बारे में 3 दिन का, उसके बारे में उन्होंने तफसील से हर चीज़ का जिक्र किया है। सिलसिला चिश्तिया कादरिया के जो बुजुर्गान दीन हैं हज़रत नियाज़ बेनियाज़ रहमतुल्लाह अलैह और उनके गद्दीनशीन सरकार हसनी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का कई साल विसाल हुआ था, और अभी इस वक्त जो उनके साहबजादे हैं हसनी मियाँ के मेहदी मियाँ सरकार, वो वहाँ गद्दीनशीन हैं। उसी सिलसिले की नियाज़िया सिलसिले की ये खानका है। नियाज़िया सिलसिले की जयपुर में चौखट है, जहाँ हर किस्म की तमाम तर जो मसाइल के मामले में, तमाम तर जो तफरीक के मामले में, जो लोग बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मसलक के, बिना किसी जात और बिरादरी के इस चौखट पे आते हैं, ये बुजुर्गान दीन की चौखट है। और ये जो तमाम तर हमारे मुल्क में और हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और दुनिया के और हिस्सों में जहाँ जहाँ बुजुर्गान दीन की चौखट हैं, जो जिस सिलसिले के हैं, उन लोगों ने अमन और भाईचारे का अपने अपने दौर में पैगाम दिया, लोगों को जोड़ने की कोशिश की और दुनिया से नफ़रत को मिटाने की कोशिश की। जो मजलूम लोग थे, परेशान लोग थे, जो परेशान लोग थे, उन लोगों के आंसू पोंछने की कोशिश की। और उन्हीं जो खानकाहों में ये भी चिश्तिया नियाज़िया सिलसिले की एक खानका जयपुर में है, जो हबीबुर रहमान साहब जो गद्दीनशीन हैं यहाँ के, और उनके वालिद साहब का महबूबुर रहमान साहब का 27 जुलाई को छठा अपनी तहजीब की 88 होता है, तो उसके लिए हमने 27 तारीख को नाइट में एक क्लासिकल म्यूज़िक की रात के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें पहली दफ़ा हमने ये कोशिश की है कि क्लासिकल म्यूज़िक से जुड़े हुए जो फ़नकार हैं वो आएँ और उनको बढ़ावा मिले, क्योंकि ये क्लासिकल म्यूज़िक है, ये भी हमारे एक उर्स का एक पार्ट था। न जाने क्यों ये बीच में ख़त्म हो गया और लोगों ने और प्रोग्राम इसके शुरू कर दिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक में एक बहुत बड़ा नाम हज़रत अमीर खुसरो का, जो उन्होंने तमाम ये पखावज, तबला, सितार, ये सारी उन्हीं की ईजाद है। तो उसको, उस रिवायत को जो खानखाएँ हैं चिश्तिया सिलसिले की, जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दिल्ली में है, उनके शिष्य थे हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। इसी तरीके से ख्वाजा साहब की दरगाह है, बरेली की हज़रत नियाज़ बेनियाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जहाँ से हमेशा से कलाकारों का सम्मान किया जाता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी 27 तारीख की शाम को एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें धुरपद के गायन पेश करेंगे पद्मश्री वासिफुद्दीन खां के भाई हैं नफीसुद्दीन खां और अनीसुद्दीन। ये लोग धुरपद को पेश करेंगे। इनके साथ पखावज पे उनकी पूरी टीम होगी, तबले पे पखावज के जो उनके साथ के होंगे, जैसे ऐश्वर्य राय शायद ये पखावज पे होंगे। इसी तरीके से हरिहर शरण भट्ट सितार और ये अनवार हुसैन, उस्ताद अनवार हुसैन नीलू, जो बॉम्बे आकाशवाणी पे इस वक्त हैं, वो संतूर वादन पेश करेंगे। और डॉक्टर हनुमान साहब ये शास्त्रीय उप शास्त्रीय संगीत का गायन पेश करेंगे। इनके साथ इनकी शिष्या करीमा उमावत, ये लोग इस तरीके से 4-5 हमने लिए हैं, जिनमें वोकलिस्ट हैं और इंस्ट्रूमेंटल। ये एक प्रोग्राम हमने रखा है जिसका हमने साझा विरासत का नाम दिया है, और उसमें कोई कैद नहीं हो, कृष्ण भक्ति भी हो और सब तरीके के जो भी वो होते हैं राग रागनियाँ, उनका प्रोग्राम भी होगा। तो एक ये मुख्तसर प्रोग्राम रखा। उसके बाद ये दूसरे दिन उर्स का प्रोग्राम 28 को होगा, जो विधिवत होता है सुबह कुरान खानी से
عرس کا پروگرام شروع ہوگا اور دن میں 10-11 بجے غسل کا پروگرام ہوتا ہے جو مزار کو دھویا جاتا ہے وہ، اور شام کو لوگ باغ چادریں چڑھائیں گے جو اپنی اپنی چادریں لے کے آئیں، اور اس کے بعد مغرب کے بعد لنگر ٹائم کا کھانا جو بھی ہوگا، اور عشاء کے بعد جو یہ سمجھ لیے 9، 9:30، 10 بجے سے قوالی کا پروگرام ہوگا، جس میں ہندوستان کے ایک بہت مشہور قوال تھے 50-60 سال پہلے، مبارک حسین خان، جن کا اپنا ایک قوالی میں بڑا نام تھا، ان کے بھتیجے تسلیم حسین آ رہے ہیں، اور آکاش وانی کے ایک کلاس آرٹسٹ شاہد رام پوری، اور یہاں کے فلم فیم ہیں اپنے صابری بردرز ہیں اور انوار نیازی، یہ لوگ 2 روز تک قوالی کا پروگرام پیش کریں گے، اور 29 تاریخ کو 2 بجے سے لے کے اور 4:30 پونے 5 بجے تک آخری پروگرام ہوگا، جس میں قوالی کے ساتھ اور رنگ کے ساتھ یہ عرس کا سماپن ہوگا، اور اس میں جو اور ویوستھائیں وہ یہ نائب سجادہ نشین بیٹھیں گے، آپ کو بتا دیں گے کہاں سے لوگ آ رہے ہیں۔ حبیب الرحمان صاحب، اس وقت جو دنیا کے جو حالات ہو رہے ہیں، جو دنیا میں ایک طرح کی جو ایک نفسی کا ماحول ہے، نفرت کا ماحول ہے، ہمارے ملک بھی اسی نفرت کی آگ میں جھلس رہا ہے، تو تمام تر خانقاہیں ہیں بزرگان دین کی دنیا میں جہاں جہاں جس ملک میں، چاہے عراق میں ہو، ایران میں ہو، ترکی میں ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، ان تمام خانقاہوں سے جو صدیوں سال پہلے جو ایک بھائی چارے کا پیغام دیا گیا تھا، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی گئی، یا اس وقت جو ملک کے حالات ہو رہے ہیں، یہ جو ہماری تمام تر خانقاہیں ہیں، آپ لوگ ذمہ داران ہیں، کیا اس سلسلے میں کوئی خاص کام کر رہے ہیں، کوئی خاص ایجنڈا بنایا ہے کیسے لوگوں کو دل جڑے؟ نہیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ خانقاہوں سے شروع سے ہی اخوت کا، محبت کا، پریم کا پیغام دیا گیا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جب جب ملک میں پریشانی آئی تو خانقاہوں نے بڑھ کے ہاتھ دیا، لیکن مجھے یہ بات کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آج کل کے دور میں جو وہ پرانی خانقاہوں کا دور تھا وہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے وہ اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خانقاہوں پر بھی مولویت حاوی ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی کہ جو ہمارے کٹر پنتھی لوگ جو خانقاہوں کو ایک طریقے سے نہیں مانتے ہیں، یا وہ یہ نہیں مانتے ہیں کہ خانقاہوں کا اور بزرگوں کا رول آپسی بھائی چارے میں رہا ہے، وہ کچھ خانقاہوں پہ وہ لوگ حاوی ہو رہے ہیں، اور وہ خانقاہوں میں گھس کے اس طریقے کے کام کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے، اور ہم لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ ہم واپس خانقاہوں سے جو درس دیا جاتا تھا آپسی میل محبت کا اور آپسی بھائی چارے کا، اس کو ہم دیں۔ اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ایک صوفی سجادہ نشین کونسل بھی بنا رکھی ہے جو رجسٹرڈ ہے، اور جس کے چیئرمین جو ہیں دیوان صاحب اجمیر شریف کے ہیں، اور میں بھی اس کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ تو ہمارا ایم یہی ہے، اور ہم جگہ جگہ اس کی کانفرنسز کرتے ہیں، تو ہم نے یو پی میں کی ہے، مدھیہ پردیش میں کی ہے، مہاراشٹر میں کی ہے، گجرات میں کی ہے، ساؤتھ میں ہم نے حیدرآباد کرناٹک میں کی ہے، اور اب یہ ایک بڑا پروگرام 30 تاریخ کو بھی دلی میں کرنے جا رہا ہے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپس میں بھائی چارہ رہے، اور جو یہ غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے، اور جو صدیوں سے ہماری وراثت رہی ہے، ساجھا وراثت، کہ ہماری تو آپس میں یہی نہیں کہ خالی دوستی تھی، خاندانی رشتے بھی ہوا کرتے تھے، شادیاں بھی ہوا کرتی تھیں، تو یہ جو اس کو جو ٹھیس پہنچی ہے، اور جو آج کا جو نوجوان طبقہ جو ہے جو بھٹک گیا، یہ آپ کے الیکٹرانک میڈیا کا بھی اس میں بہت ہاتھ ہے کہ جو انہوں نے ایک طریقے کی بات کو پیش کر کے آپس میں، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں، ان کے دلوں میں ایک کٹرتا پیدا کی، اور یہ بات انہوں نے پیدا کی ہے کہ ان کا مذہب ہی سب کچھ ہے۔ بھائی دیکھیے، مذہب سب کا ہے، سب کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، ہر مذہب کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے مذہب کا احترام نہیں کریں گے تو دوسرے مذہب والے ہمارا احترام کیوں کریں گے؟ تو ہم اس میں، آپ نے جو سوال کیا اس میں ہم کام کر رہے ہیں، اور کانفرنس کر کر کے ہم لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے، ہندوستان جو ہے وہ ہمارا سب کا ملک ہے۔ ایک بات تو سب سے پہلے میں نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے دل سے یہ بات نکالنے
نکال دینی چاہیے کہ ہندوستان آپ کا ملک ہے، آپ یہاں پیدا ہوئے، آپ کے بزرگ یہاں پیدا ہوئے، اس ملک کو آزاد کرانے میں جتنا ہاتھ اور قوموں کا ہے اتنا مسلمانوں کا بھی، تو کیوں نہ ہم یہ اس کو اپنے ہی ملک سمجھیں؟ ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم پردیسی ہیں یا کچھ؟ یہ ہمارا ملک ہے، ہماری آپسی لڑائی ہے، ہم لڑیں گے بھی بھیڑیں گے بھی، لیکن ساتھ میں ہم پھر ایک ہوں گے۔ جیسے ہماری فیملی میں لڑائیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ مطلب تھوڑی اس کا کہ پیک پہ ہم پہنچ جائیں، لڑے پھر ہم بھائی ہیں۔ ہم یہ میسج نہیں دینا چاہتے ہیں کہ باہر کے ممالک جو ہیں وہ ہمیں اس طریقے سے دیکھیں کہ ہم لڑ رہے ہیں اور وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے جب ہندوستان بگ پاور بننا چاہتا ہے، 5 بگ پاورس میں نام آتا ہے، یہاں کے جو کٹر پنتھی ہیں چاہے دونوں قوموں کے ہوں، کچھ نہ کچھ ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم پھر صدیوں پیچھے ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان ایک ملک کے تمام ممالک میں ایک سربراہ کی حیثیت سے رہے، جبکہ ہماری سبھیتا اور سنسکرتی جو ہے تو ہمیشہ سے ہندوستان نے لیڈ کیا ہے پورے ملک میں۔ تو ہمارا ایم یہی ہے، خانقاہ کا ایم ہمارے یہی ہے، اور اسی چیز کو رہتے ہوئے میں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ اس سے ہندو مسلم ایکتا بڑھے گی، اور جو ہمارے ہندو حضرات ہیں جو قوالی میں یا جو اور ہمارے مذہبی رسومات ہیں ان میں نہیں آتے، تو وہ اس پروگرام کے ذریعے جڑیں گے۔